الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنته اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک دین القیم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کاؤنٹ آف دا منتھ، دنوں کی گنتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک شہروں کی گنتی، مہینوں کی گنتی. شہر کہتے ہیں مہینے، تو مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کی نظر میں 12 ہے. ان میں سے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 شہر فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں مکتوب ہے، اور قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے. ان میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں جب کچھ تھا نہیں، اللہ کا ہی دن تھے جتنے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں تمام آسمان و زمینوں کی تخلیق فرمائی اور ان کو 6 دنوں کی تعداد میں کیا. ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت کے مہینے ہیں، اور یہی اس دین ہے جو قائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس مہینے شعبان کی بھی ابتدا ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے اس کو باعث رحمت و برکت عطا فرمائے. اس سلسلے میں چند حدیث ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. ایک حدیث ہے 2378 نمبر کی، سنن نسائی کی حدیث ہے، اور یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کا روزہ، اور اس سلسلے میں ناقلین حدیث کے اختلاف کا ذکر ہے. تو اس میں ہے، میں عربی بھی پڑھوں گا لیکن اس میں وقت لگے گا زیادہ، تو اس لیے میں اس کو اردو میں پڑھتا ہوں. میں نے عرض کیا، یعنی اخبرنا عمر بن علی بن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قیس ابو الغیث شیخ من اہل المدینہ قال حدثني ابو سعید المقبری قال حدثني اسامہ بن زید قال قلت یا رسول اللہ لم اراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه أعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. یعنی آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جتنا میں آپ کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا. آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینوں میں روزوں کی فضیلت کا بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. تو ایک یہ حدیث ہو گئی، اور اسی طرح سے کئی اور بہت حدیثیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں ساری. تو ایک تو یہ جنرل حدیث ہو گئی کہ شعبان کے مہینے میں فضیلت کا ذکر ہو گیا. پھر سنن ابن ماجہ میں، یہ میں نے ابھی آپ کو نسائی کی حدیث سنائی تھی، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 1388 1388 1388. یہ ہے باب نصف شعبان کی رات کا. تو ایک تو مہینے کی فضیلت کا ذکر ہو گیا، روزوں کے رکھنے کی، پھر اس میں رات کی فضیلت کا ذکر آیا. حدثنا حسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق انبأنا بن ابی صبرہ عن ابراہیم بن محمد عن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر عن ابی عن علی بن ابی طالب. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن کی یہ روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. حدیث کا متن کے ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے، اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے کہ کیا ہے جو کوئی مجھ سے بخشش مانگے.
کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ تو اب یہ پہلی حدیث شعبان معظم کی فضیلت پہ تھی، اور یہ نصف شعبان کی رات کی فضیلت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ رات کو قیام کیا جائے اور صبح روزہ رکھا جائے اور دعائیں مانگی جائیں، معافی کی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، رزق کی اور صحت اور عافیت کی۔ تو اس کا اصول یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد، جو کہ مغرب کے بعد دن شروع ہوتا ہے، تو آپ 2 رکعت نیت کریں استغفار کی، صلاۃ الاستغفار کی 2 رکعت نیت کریں، یعنی توبہ استغفار کی نیت کریں، 2 رکعت پڑھیں فراغت رزق کی، یعنی کہ رزق میں اللہ تعالیٰ برکت اور بڑھائے دے، اور 2 رکعت پڑھیں صحت اور عافیت کے لیے۔ تو یہ 6 رکعتیں ہو جاتی ہیں، جو کہ اوابین کا وقت بنتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، جو کہ ہمیں پڑھنے کے لیے ان حدیثوں سے واضح ہوا ہے۔ اور یہی اس کی وجہ ہے کہ جو نفل پڑھی جاتی ہے وہ اسی، کیونکہ بہترین طریقہ اللہ سے مانگنے کا ہے کہ نماز کی حالت میں وضو کر کے، اچھا وضو کر کے اللہ سے رجوع کر کے نیت اس کی جائے اور پھر پڑھی جائے، اور سجدے اور رکوع کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو احناف کے جو مقلدین ہیں، جنہیں کہ احناف میں خصوصاً ہم جو حنفی مسلک کے ہیں، ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ فرض نماز میں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھیں گے، لیکن نفل نمازوں میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو آپ کی طلب ہو، جو آپ کی خواہش ہو، جو آپ کی چاہ ہو، آپ وہ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اس وقت قبول فرماتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں، پوری انسان کی زندگی کامل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اپنے گناہوں کی، رزق مانگ لیا، جو کہ دنیا اور آخرت میں ہر چیز انسان کے وجود میں رزق کی کیفیت ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ صحت ہے، اور صحت اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو صحت اور شفا بھی عطا فرما دیں گے، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے گھر والوں کے، بیوی اور شوہر کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے، دوست احبابوں کے لیے، امت کے لیے، کمیونٹی کے لیے، ہر ایک کے لیے خیر و عافیت اور رزق کی فراغانی کی دعا مانگیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگلی حدیث ہے سنن ابن ماجہ سے، حدیث نمبر 1379، 1389۔ یہ اس میں انہوں نے باب باندھا ہے، نصف شعبان کی رات کا بیان کرایا، اور اس میں بھی پھر انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ روایت لائے ہیں، حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ الخزاعی و محمد بن عبد الملک ابو بکر قال حدثنا یزید بن ہارون انبأنا حجاج عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عروۃ عن عائشہ قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت ما بي ذلك ولكني ظننت أنك أعطيت بعد نسائك. فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من الشعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے اردو میں، ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو گھر میں نہ پایا۔ اچھا دیکھیں، انہوں نے یہ نصف شعبان کے باب میں امام ابن ماجہ نے یہ حدیث دی ہے، تو اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس مہینے اور کس رات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس باب سے، اس چیپٹر کے، باب کہتے ہیں چیپٹر کو عربی میں، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ شعبان کے مہینے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک رات میں نبی علیہ السلام کو گھر میں نے نہ پایا، تو حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں، اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا عائشہ کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔
اب یہ دیکھیے حدیث بڑی واضح ہے اور بڑی مطلب سمجھ میں آنے والی بات ہے، جس میں کوئی ایسی ہیل حجت نہیں ہے، کیونکہ امام ابن ماجہ نے اس کا ایک باب باندھا، یعنی ایک چیپٹر بنا کر کے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اس کا مطلب ان کا اس پہ عقیدہ تھا، اس بات پہ ان کا بلیف تھا۔ باب بناتا ہے جب کوئی محدث، تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں اس بات کو اپنا بلیف رکھتا ہوں، اور اس پہ انہوں نے یہ بات حدیث بیان کی۔ تو اب اس میں ایک اور بات آگے پتہ لگی کہ ایک حضرت عائشہ ام المومنین کا اپنا واقعہ ہو رہا ہے جو وہ خود بیان فرما رہی ہیں، اور حضرت علی کے روایت سے یہ ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ پچھلی والی اور یہ والی حضرت عائشہ سے نکلی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بستر پہ حضور کو نہ پایا، تو سمجھیں کہ شاید کسی اور بیوی کے چلی گئے ہوں، اور آپ نکلی بقی۔ آپ نے اگر مدینہ دیکھا ہے تو دروازہ بالکل سامنے بقی آ جاتا ہے، اور اس زمانے میں تو اتنا زیادہ قریب ہوگا اور اتنا زیادہ کھلا ہوگا جو کہ آج کل دکھتا ہے کہ انہوں نے پارٹیشن وغیرہ بنائے ہوئے۔ تو وہ حضور کو تلاش کرنے جب پہنچی تو حضور کی اس بات سے آپ ایک اور بات کو وضاحت سمجھیں کہ قبرستان جانا حضور کی سنت ہے۔ قبروں پہ جا کر کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کے حضور کی طرح ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا نبی کی سنت ہے، اور اس سے قبروں کا جانا اور وہاں پہ جا کے دعا مانگنا، اور وہ قبروں میں گئے تو اس کا مطلب مرحومین کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے، ورنہ تو زندوں کے لیے دعا مانگنے کے لیے وہ جمعہ اور دن بھی تھا حضور کے پاس۔ تو اس میں مغفرت کی دعا مانگنے کا ایک اور باب ایڈ ہو گیا۔ اگر آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ نے اپنی استغفار کی، آپ نے اپنا رزق بڑھایا اپنا، اور آپ نے صحت کی دعا مانگی، یہ تین تو آپ نے 6 رکعت مغرب نماز پڑھنے کے بعد کر لی۔ پھر اس کے بعد رات کو آپ جائیں اور قبرستان پہ تشریف لے جائیں اگر جا سکیں۔ اگر یہ مستحب عمل ہے، فرض عمل نہیں ہے۔ اس کی روایت اس حدیث میں آ گئی، تو اب ہمیں کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ کتنی بار جانا ہے اور کب کب جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یا اس میں کوئی ضعف ہے یا کچھ ایسا، کیونکہ قبرستان کی حدیثوں میں حضور کی آخری ایک حدیث ہے جو آپ نے فرمائی، جو کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں زمین پہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے تم کو قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ اور جا کر کے وہاں دیکھو، اور وہاں جا کر کے تم اچھا یہ جملہ جو کچھ لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ عبرت حاصل کرو، بھائی مسلمان کی قبر پہ جانے کو کہا تھا، کافر کی قبروں پہ نہیں کہا تھا۔ اب اگر ہم مسلمان کی قبر پہ جائیں گے تو مسلمان کی قبر پہ عبرت ہوگی یا رحمت ہوگی؟ جو قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے مومن کی قبر۔ اور اگر بزرگوں کی قبر پہ جایا جائے یا اولیاء کرام کی قبر پہ جایا جائے یا عام مسلمان کی قبر پہ جایا جائے، انبیاء اور رسول کی قبور پہ حاضری دی جائے یا سلام کے لیے جایا جائے، یا وہاں پر جا کر کے ان کو سلام جو کرتے، حضور نے فرمایا جب قبر سے گزرو تو سلام کرو، تو ہم قبر پہ جاتے ہیں تو سلام بھی کرتے ہیں بزرگوں کو کیونکہ وہ سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاروں قل پڑھتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی مغفرت اور ان کے درجات بلند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ خصوصاً بالخصوص ہمارے اعزاء اقربا اور والدین جو ہیں ان کو ضرور ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ انسان جب تک زمین کے اوپر ہے تو وہ کر سکتا ہے عمل، زمین کے نیچے جانے کے بعد وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے قبروں پہ جانا، ان پہ جا کر کے فاتحہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، اور ان اولیاء کرام کو یا اپنے اعزاء اقربا کو، والدین کو سلام کرنا، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب میرا انتقال کے وقت کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دو، مجھے نماز جنازہ پڑھاؤ، اور میری قبر پہ جب مجھے دفنا چکو تو اس وقت تک کہ مت لوٹ کے جانا میری قبر سے جب تک کہ ایک اونٹ ذبح ہو جائے، اس کی کھال اتر جائے اور اس کو کاٹ کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ یعنی اونٹ کا کاٹنا اور اس کا تقسیم کرنا ایک لمبا گھنٹوں والا عمل ہے، کوئی منٹوں میں نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قبر کے ساتھ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انسیت ہوتی ہے، اور قبر میں مردہ جو ہے وہ اس کی روح آ جاتی ہے اور وہ سنتا ہے۔ تو یہ عالم ارواح کا ذکر ہے جو عالم برزخ میں ہے۔ تو اس لیے کوئی مرحوم ہو تو یہ رات بھی خصوصاً ہمارے ہاں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کی جاتی ہے، اور اس لیے اس بات پہ بہت احتیاط اور بہت زیادہ توجہ فرمانا چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور بڑی فضیلت حضور نے بنائی اس پرٹیکولر حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین پر مغرب کے وقت سے نزول فرماتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر رات آتے ہیں مغرب کے عشاء کے آخری پہر میں۔ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں رات کے، اور اس کے وقت اللہ تعالیٰ یہی سوال کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے
رزق مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے صحت مانگے، تو یہ تو عام دنوں کا معاملہ ہے، لیکن نصف شعبان میں مغرب کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں اور آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور پھر اس میں فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اور بھی اگلی حدیثوں میں اور وضاحت آئیں گی، دیکھیے یہ ایک حدیث ایک ہی نہیں ہے، اور بھی آئیں گی، جو ابھی آپ نے 4 چیزیں سیکھنی ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بنی کلب کون ہے؟ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جن کا نام تھا بنی کلب، یعنی کتے کے بچے جس کو کہا جائے، یا ان کے پاس کتے بہت ہوتے تھے، وہ قبیلہ جن کے ہاں کتوں کا بہت تھا۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، کلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، تو یہ وہ بنو کلب والے وہ لوگ تھے جو کہ جن کے ہاں کتوں کا نظام تھا، یا جو ان کے ہاں کتے پالے جاتے ہوں گے، اس لیے ان کو اس تعبیر دے دیا نام۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کتے کے بچے، نعوذ باللہ، یہ کوئی بیہودہ مقصود نہیں ہے، اس بات کا غلط سمجھ نہیں لیجیے گا۔ اچھا، یہ قبیلہ مشہور تھا کہ ان کی بکریاں بہت تھیں اور ان کی بھیڑیں بڑی بالوں والی ہوتی تھیں، تو حضور نے اس کو مثالی طور پہ بتایا کہ کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اتنے لوگ، اب ایک بھیڑ کے بال ہم نہیں گن سکتے، اب بنو کلب کی بکریوں کے بھیڑوں کے برابر بالوں کا گننا، کسی بھی انسان کے، ہم اپنے جسم کے بال نہیں گن سکتے، کسی اور کے جسم کے بال نہیں گن سکتے، تو اتنی بھیڑوں کے بالوں والے لوگوں کی مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن مخصوص خاص طور پہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت کی رات ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت میں کہ لیال القدر، یعنی قدر کی رات ہے، تو نصف من شعبان بھی ایک قدر کی رات ہے، جس طرح ابھی رجب کی گزری ہے 27 رجب جو کہ معراج کی رات تھی، وہ بھی ایک قدر کی رات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیر کرائی اور اپنے عرش معلیٰ تک کے ان کو رسائی دی، اور وہاں بلا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج اور اعراج اور فضیلت عطا فرمائی۔ اچھا، اب یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ کتنے لوگوں کی معافی ہوتی ہے، یعنی کہ حساب نہیں کیا۔ بنو کلب کی بکریاں، مطلب عام بکریوں والے تو ہر قبیلے کے پاس ہوتی تھی، لیکن بنو کلب کی بکریوں سے ثابت ہوا کہ بے حساب لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ رات ہے جس میں معافی مانگی جائے، اور اس میں ہمارے علماء کرام یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، کہ اپنی جماعت کو، اور جو مسجد کے لوگ ہوتے تھے یا کمیونٹی کے یا خانقاہ کے جو ہوتے تھے، یا علماء جو اپنے شاگردوں کو تعلیم فرماتے تھے، کہ آج کی رات، یعنی جب وہ 15 نصف کی شعبان کی رات آئے، مہینے بھر تو آپ روزے رکھیں گے ہی رکھیں گے، لیکن شعبان کی نصف شعبان کی رات جب آئے گی، اس رات آپ غسل کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اور نیت کریں طہارت کی، اور نیت کریں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی، اور یہ 6 رکعتیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے دوستوں، احبابوں، اعزاء اقربا کو، گھر والوں کو ایک دوسرے سے گلے ملیں، معافی مانگیں، ایک دوسرے کو عفو اور درگزر کا اظہار کریں، یعنی اس دن آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے اور اپنی خطاؤں کی لوگوں سے معافی مانگنی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک باعث کہا جائے کہ ایک اپنی پچھلے معاملات کو صاف کرنے کا دن ہے، یعنی اس دن حساب کتاب کی صفائی کر دیا، کیونکہ اب جو اعمال جائیں گے آسمان پر، احکام آئیں گے رمضان میں لیلۃ القدر میں، تو یہ ایک ونڈو ہے آج کی رات سے، نصف شعبان کی 15 کی رات سے لے کر 27 رمضان یا لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ اس دن احکام نازل ہوتے ہیں، اس دن احکام کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے ابن ماجہ سے ہی 1390، اس میں حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں ایک اور کیفیت بیان کی گئی، پہلے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، نزول فرماتا، معاف فرماتا، اس حدیث میں بتایا ہے۔ اب دیکھیں حضور نے کتنے بار اس بات کو بتایا، اور ہر حدیث کا راوی الگ ہے۔ حدثنا راشد بن سعید بن راشد الرملی حدثنا الولید عن ابی اللہیہ عن اضحاک بن ایمن عن اضحاک بن عبد الرحمن بن عرضہ عن ابی موسیٰ العشری۔ ابو موسیٰ العشری ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ ان سے روایت ہو رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھیں حضور نے ہر ایک کو مطلب اتنے سالوں کی تعلیم تھی، تو کسی کو کس دن بتایا، کسی کو کس دن بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اب اور وسعت بتا دی، پہلے تو بتایا تھا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اب فرمایا سبھی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے 2 کے، یعنی وہ شخص جو ایک مسلمان سے دل میں بغض رکھے اور دشمنی رکھے، اور دوسرا جو شرک۔ اچھا، شرک کی ایک ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ
عبادت میں اللہ کا کوئی اور اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے کسی کو عبادت میں. اور عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اتنی حد تک کہ کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کی جائے، عزت دی جائے کہ اس سے زیادہ کسی کی عزت نہیں. تو اس کا مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں. پھر ہم پڑھتے ہیں ہاتھ باڑھ کے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے تمام حمد و ثنا جو ہے نا، کسی کی اس حد تک کہ حمد و ثنا کہ اس سے بڑی حمد و ثنا کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ ہوتی ہے عبادت. ہم عقیدت کر سکتے ہیں، عبادت کا درجہ سب سے افضل ہے، عقیدت اس کے نیچے آتی ہے. عقیدت اللہ سے نہیں ہوتی، اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، نبی پہ ایمان ہوتا ہے، کتابوں پہ ایمان ہوتا ہے، فرشتوں پہ ایمان. یہ سب وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں. تو ایمان لانے کے لیے صرف ایک جو ہستی جو ہمارے سامنے چلتی پھرتی تھی، جو صحابہ نے دیکھی، وہ تھی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب اس بات کو سمجھ لیے کہ مشرک وہ ہے جو عبادت میں اللہ کی شریک بنا لے. اور پھر اس میں کہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، ادعونی مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. تو یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے پاس نہیں کہا کہ کسی اور کے پاس جا کر کے دعا کرو. تو دعا صرف اللہ کی ذات میں، یہ بات سمجھ لیں. اور پھر حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، یعنی ایسنس آف عبادت جو ہے وہ. کیونکہ آپ نے ساری اگر عبادت کری، جیسے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی اب دعا مانگنے کی جو ہے وہ بدعت ہے. یہ ہمارے علماء میں اس پہ بالکل اس پہ انہوں نے کہا نہیں، آپ دعا مانگیں گے نماز کے دوران بھی، نماز کے بعد بھی. کیونکہ جب آپ نماز سے اللہ تعالیٰ سے الگ ہوتے ہیں، نماز سے علیحدگی ہوتی ہے، تو آپ ایک دم بے ادبی سے اٹھ کے نہیں چلے جاتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں. اور حدیث کے مطابق حضور نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کے بال پسینہ نظر آیا، آپ کی بغلیں نظر آئیں. تو یہ بات ہمیں سمجھ لیں. اور عموماً جب یہ دعا کے لیے ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں نا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جب رحمت نازل فرماتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں میں لیتے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کے لیے لوٹس گری تھی تو آپ نے لے لی تھی، اور وہ لے کر کے ہم اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، کیونکہ یہ نور ہے جو ہمارے چہروں پہ آتا ہے. پھر ہم اپنے جسم پہ ملتے ہیں کہ اس برکت اور رحمت کو اپنے جسم پہ لیتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم سب قرآن پڑھ کے سورہ فلق اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں. تو حضور نے دم کیا ہاتھوں پر اور ام المومنین عائشہ کے جسم پر اس کو ملا. تو ہمارے لیے کہ اپنے بیگم، بچوں، بیویاں، اپنے شوہر اور بچوں پہ، ماں باپ، بھائی بہنوں پہ، سب پہ دم اس طرح کریں. اسی طرح سے دم ہوتا ہے. لیکن غیر محرم نہیں ہاتھ لگا سکتا کسی عورت کو. کوئی عورت کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی. یہ گھر والوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بیٹا باپ بیٹا اور بیٹی اور ماں بہنوں کے لیے. اس بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ لیں. اور یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا برا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جناب فلاں کے پاس لے چلو بچی کو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے، اور بزرگ صاحب جو ہیں وہ اس کو چھو رہے ہیں. ان کو حرام ہے غیر محرم کو. حضور نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ حضور نے کسی کو اجازت دی ایسا عمل کرنے کی. اور نہ ہی کوئی مسلمان عورت جو عقل والی، شعور والی ہو، جو بالغ ہو، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے اس کے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اجازت دی ہے. اچھا، تو اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنے دل میں مسلمان کے بارے میں بغض رکھے، دشمنی رکھے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اپنے دل کو مسلمانوں کی دشمنی سے صاف کرنا. اور دوسرا، شرک کے بارے میں احتیاط کریں. بڑی سادہ سی باتیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر اگلی حدیث جو ہے اسی موضوع پر، ابن ماجہ کی 1710 نمبر حدیث ہے. یہ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی روزوں کا بیان. اب دیکھیے، اب نفل روزوں کے بارے میں امام ابن ماجہ نے اس کو ایک باب باندھا ہے. اس میں فرمایا، میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ آپ روزے ہی رکھتے رہ جائیں گے، اور روزے چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھیں گے ہی نہیں، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا. آپ سوائے چند روز کے پورے شعبان روزے رکھتے تھے.
اچھا، اس کی تھوڑی میں وضاحت کر دوں کہ شعبان میں رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ حضور نے سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھیں، جو اس حدیث سے واضح ہے، اور آپ جو تھے اور بھی روزے رکھتے تھے جو کہ پورے سال میں بھی رکھتے تھے، میں اس کا انشاءاللہ اگلی حدیث آئے گی اس کا بیان ہوگا۔ تو بات کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھیں، اور اس مہینے کے روزے جب آپ چھوڑ دیتے تھے تو کون سے چھوڑتے تھے؟ آپ نے فرمایا جو لوگ عادتاً روزے رکھتے ہیں وہ شعبان کے آخر کے روزے 2 دن کے چھوڑ دیں، تاکہ رمضان کے شروع ہونے جو فرض روزے ہوں گے ان میں آپ کو فرق رہے گا، تاکہ تخصیص رہے، رمضان کے روزے اس سے نہ ملے۔ دوسرا ایک کیا وجہ ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ متواتر روزے رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں نقاہت آ جائے گی، اور رمضان جو فرض عبادت کے روزے ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے اس حالت میں رکھیں جب آپ کا جسم لے سکے۔ آپ کے جسم میں استطاعت نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں، اور اس کا ثواب آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ 3 دن کے روزے کسی بھی مہینہ میں، جن کو ایام البید کہا جاتا ہے، یعنی 14، 15 اور 16 کا ہر کہا جاتا ہے قمری مہینہ، جس کو کہا جاتا ہے لونر کیلنڈر، اسلامی مہینے جو ہوتے ہیں ان کے اگر چاند کی 14، 15 اور 16 کو 3 دن یہ روزے رکھے جائیں تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے پورے مہینے روزے رکھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر استطاعت ہو وہ 30 دن نہ رکھے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑا اصرار کرتے تھے حضور کے پاس۔ ایک بار حضرت ام المومنین عائشہ کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ حضور کے معمول بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضور روزہ بھی رکھتے تھے، روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، افطار بھی رکھتے تھے، اپنی بیگمات کے پاس بھی جاتے تھے، سوتے بھی تھے۔ تو وہ باتیں سن کر کہنے لگے وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کا تو بڑا مقام ہے، میں نے اپنے پر طے کر لیا کہ میں سارا ہر دن روزہ رکھوں گا، رات کو قیام کروں گا۔ جب حضور گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ عمر آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ ایک عبداللہ ابن عمر کا بھی واقعہ ہے، عمر ابن عاص کا بھی واقعہ ہے۔ تو میں اگر کسی صحابی کی غلط مت کر دوں تو میں معذرت چاہوں گا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ پھر حضور نے فوراً ممبر پہ گئے اور آپ نے حکم دیا کہ ان کو سب کو جمع کرو۔ جب جمع کیا تو فرمایا مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے تقوی نہیں رکھتا تم میں سے، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں بغیر روزے کے بھی دن رکھتا ہوں۔ تو ان کا اصرار ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کو بہت اصرار ہے، انہوں نے کہا میرے اندر طاقت ہے، میں روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایام بیت کا روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ استطاعت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر حضرت داؤد کا روزہ رکھو جو کہ اللہ کو پسند تھا، وہ یہ کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ یعنی کہ علماء نے اس بات پہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تواتر سے مسلسل آدمی کوئی سال بھر روزے رکھتا رہے یا مہینے بھر روزے رکھتا رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مکروہ سمجھے جاتے ہیں شریعت کے مطابق۔ جو علماء جو ہے وہ اپنا بتاتے ہیں، اولیاء اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کچھ باتوں میں ذرا ہر ایک کو ایگزمپشن ہوتی ہے، تو ہر ایک کو ایک ترازو پہ نہیں تولا جائے۔ شریعت کا حکم یہ ہے عام آدمی کے لیے کہ 3 دن 15، 16، 17، 14، 15، 16 کا روزہ رکھے، ورنہ حضور علیہ السلام نے بھی آگے حدیث آئے گی کہ پیر کا اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ اس پہ آگے حدیث آئے گی۔ تو یہ شعبان کے روزوں کی فضیلت بتائیے آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اس کے بعد اب آتا ہے مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس میں شعبان کے سلسلے میں فرمایا 3669 حدیث ہے، 3669، 13، 14 اور 15۔ نصف شعبان جو ہوتی ہے وہ 15 کی پڑتی ہے نا، تو 14، 15 اور 16 3 دن، 13، 14، 15 نہیں۔ ایام بیت جن کو کہا جاتا ہے وہ 14، 15 اور 16 ہے، 13، 14 سے ایک دن پہلے آتا ہے۔ تو 14 کریں گے آپ تو اس میں آپ کو ایک دن پہلے کا اگر تھوڑا مغالطہ بھی ہو رہا تو وہ مل جائیں گے 3 دنوں میں، یعنی چاند کی تاریخ میں اختلاف 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ تو اگر آپ 14، 15، 16 کریں گے تو آپ کو یا تو بعد کا ایک دن مل جائے گا، کیونکہ نصف شعبان، نصف مہینہ جو ہوتا ہے پورا چاند جو ہوتا ہے 14 کا چاند ہوتا ہے، یعنی 14 کی دن ختم ہوتا ہے، 15 کی رات شروع ہوتی ہے، وہ اس طرح سے 14 کا اگر حساب سے لیا جائے۔ اچھا، اگلی حدیث جو ہے مسند احمد سے 3669 ماہ رمضان اور اس کے کیے گئے عمل کی فضیلت۔ اب دیکھیے، اب فضائل مہینے کے بھی آ گئے اور ان کے بارے میں اب یہ باب باندھا ہے۔ مسند امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمارے لیے رمضان کو مبارک بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن اور اس کا دن چمکدار ہے۔ اب دیکھیے، جمعہ کی رات جسے ہم اردو میں جمعرات کہتے ہیں،
اور اس کا دن یعنی جمعہ کا دن، جمعرات کی جو رات ہوتی ہے جس کو ہم جمعہ رات کہتے ہیں، وہ تھرسڈے نائٹ جو ہوتی ہے بٹوین تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، اس کو جمعہ رات کہا گیا۔ تو سورج ڈوبنے کے بعد تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی تھرسڈے کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو جمعہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے جمعہ رات۔ بدھ کی رات جمعہ رات نہیں ہوتی، جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات جمعہ رات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی رات روشن ہے، یعنی یہ ایک فضیلت والی رات ہے، اور اس کا دن چمکدار ہے، یعنی نور والا دن، کیونکہ اس دن بہت سارے کام ہوئے تھے۔ جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ کبھی موضوع پہ بات کریں گے، جمعے کی فضیلت پہ تو کریں گے۔ بس خاص بات یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی تھی، اور ان کو اسی دن زمین پہ بھیجا گیا تھا، اور اسی دن ان کا انتقال بھی ہوا تھا، اور اس کو مسلمانوں کے لیے عید کا فضیلت دی گئی ہے۔ اور اس میں ظہر جمعہ کی نماز اور عصر کے درمیان ایک ساعت ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سب سے افضل وقت ہے جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس بات پہ توجہ رکھی جائے اور اس کو حضور پہ درود پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجو، اور میں درود لیتا ہوں، اللہ کے فرشتے ہیں جو مجھ تک درود پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہوں امت کے لیے، اور جس کی اب آپ غور کیجئے کہ ہم نے اگر سلام بھیجا حضور پہ اس وقت درود، تو فرشتہ بتائے گا لے جا کر کے کہ فلاں بن فلاں، یعنی فلاں جس کے باپ کا نام یہ، اس نے آپ کو درود بھیجا۔ تو میں اور میرا باپ دونوں کا نام حضور کی نظر میں آ گیا، اور حضور نے فرمایا جو مجھ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا روز محشر۔ تو حضور کے پاس یہ نام جمع ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کروڑوں لوگوں کے، اربوں لوگوں کے نام حضور کے پاس جمع ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور کیسے یاد کریں گے اتنے ساروں کو؟ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ فضیلت بخشی ہے۔ اور ورنہ تو روح جو ہے وہ جسم میں قید ہوتی ہے، تو عام انسان کی روح جو ہے اس کی بہت وسعت ہو جاتی ہے، مومن کی اور مسلمان کی۔ تو حضور کا مقام تو افضل ہے، ان کی روح جو ہے وہ بیسیکلی نورانی روح ہے، جس کے اندر، اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ کنت نبی آدم بین الماء والطین، حضور کو نور نبوت تو اس وقت مل گیا تھا جب کہ آدم بھی تخلیق نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن روشن ہے اور اس کی رات چمکدار ہے، اور رجب اور شعبان کے، میں نے جیسے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی شروع میں جو لوگ نہیں تھے، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا گیا ہے۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا۔ کہا جاتا ہے یہ محرم عاشورے کی دن کو اور رات کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے علماء کے درمیان۔ پھر اگلی ہے یوم عاشورہ کی حدیث ہے مسند احمد میں 3969 کہ سوموار اور جمعرات کے روزے کے مستحب ہونے کا بیان۔ مستحب یعنی یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں فرض ہے، واجب ہے، جو شریعت کے فقہ میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ فرض سے تھوڑا سا نیچے واجب ہوتا ہے، جیسے فرض تو 5 وقت کی نماز ہے، لیکن جماعت جو ہے وہ واجب ہے، یعنی کہ اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو کافر نہیں ہوگا، لیکن اس کو بہت بڑا اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اور حضور نے اس پہ ناراضگی فرمائی، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک ایک قدم پہ ایک ایک نفل مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اگر بندہ وضو کر کے گھر سے ایک ایک قدم اٹھا کر کے جائے۔ ہر قدم پہ مقبول، یعنی مقبول حج ہے، اس کا ضائع ہونے کا کوئی چانس نہیں، احتمال ہی نہیں۔ اور اگر جماعت نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کے اس کی جماعت بنا دے تو اس کو بڑا فضیلت اور اس کا اجر عطا فرمائے۔ اچھا، تو سوموار اور جمعرات یعنی 2 دن کا روزہ، تو یہ حدیث جو ہے اس میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت اور تسلسل کے ساتھ اس قدر روزے رکھتے کہ کہا جاتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی روزے کا ناغہ نہیں کریں گے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناغہ شروع کرتے تو اس قدر کثرت سے کرتے کہ ایسے لگتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے، ماں سوائے ہفتے کے 2 دنوں کے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزوں میں سے ان کے روزے رکھ چکے ہوتے تو ٹھیک، وگرنہ افطاری والے دنوں میں ان کا روزہ رکھ لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی بنسبت شعبان کے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بسا اوقات آپ اس انداز میں لگاتار روزے شروع کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب آپ ناغہ نہیں کریں گے، لیکن پھر آپ یوں روزے ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ماں سوائے 2 دنوں کے کہ اگر وہ آپ کے روزے میں داخل ہو چکے ہوں تو ٹھیک، ورنہ صرف
ان کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سے 2 دن؟ میں نے کہا سوموار یعنی پیر کا دن اور جمعرات کی دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں لوگوں کے اعمال جہاں کے پروردگار کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میں نے کہا تو یعنی حضرت انس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی مہینوں کی بنسبت شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے لوگ اس سے غافل ہیں، حالانکہ اس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ شعبان کی فضیلت کے اوپر بتایا کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں، تو سال کا ایک مہینہ ایسا جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سال کا وہ مہینہ ایسا ہے جس میں کہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور درود و سلام پہنچائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کو اس کے احکام کا نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور سارے جو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان کو ملائکہ کو ان کی ذمہ داریاں پیش کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ بڑی وضاحت سے ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات 2 ایسے روز ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر ہفتے۔ تو آپ اگر شعبان میں روزے رکھتے تو اتنے رکھتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ کبھی افطار نہیں کریں گے، جب افطار کرتے تو سمجھتے کبھی رکھیں گے نہیں، لیکن 2 دن وہ پھر بھی نہیں چھوڑتے، تو حضور پابندی سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں شافعی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ عربوں میں شافعی جو ہیں وہ یہ بہت کرتے ہیں، پیر کا اور جمعرات کا روزہ بہت رکھتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے مسند احمد کی 12763۔ اس حدیث میں بیان یوں ہوا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ وہی صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا میں روزے رکھوں گا کبھی چھوڑوں گا نہیں، حضور نے ان کو ڈانٹا تھا۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، اور ان کی بہت ساری بڑی فضیلت ہے ان کی باتوں میں، انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو ان کا بیان ہوگا۔ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، ماں سوائے 2 قسم کے آدمیوں کے، جو کسی سے بغض رکھنے والا اور کسی کا قاتل ہو۔ اب دیکھیے ایک اور چیز ہے، پچھلے تو تھا شرک اور دشمنی، اب آ گیا بغض اور قتل۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ حدیث بتائی، اب یہ اسی معاملے کو سمجھ لیجئے کہ شعبان کی نصف شعبان کی رات کو قاتل اور بغض رکھنے والا، دشمنی کرنے والا اور شرک کرنے والا، یہ 4 ابھی آلریڈی ہو گئے۔ ان 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ توبہ کر لیں، جو کہ پہلے 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں استغفار توبہ کی، 2 رکعت پڑھیں رزق کی وسعت کی، 2 رکعت پڑھیں صحت کی اور عمر درازی کی، صحت سے عمر درازی شامل ہے۔ اچھا، تو یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب 4 ہمارے پاس ایسے مسائل آ گئے کہ جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، یعنی جو قتل کرے، اور قتل ایک ایسا جرم ہے کہ جو کہ افضل نہیں ہے۔ پتہ ہے سب سے افضل جرم جو اسلام میں ہے وہ ہے شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک کیا جائے۔ تو لیکن اس کی سزا جو ہے سزا موت نہیں۔ آپ غور کریں، سب سے بڑی سزا اسلام میں موت ہے۔ 2 ایسے جرم ہیں جن کی سزا موت ہے، ایک تو یہ کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا، اور ایک وہ جو ہے اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا عمل کرے، زنا جس کے 4 گواہ بھی ہوں، اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے یہ دونوں عمل جو ہیں، یہ دونوں گناہ جو ہیں وہ پہلے افضل گناہوں میں نہیں ہیں۔ تو اسلامی شریعت کا مزاج سمجھیں، وہ انسان کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے اسلام۔ دین میں ایک ایسی جگہ دی گئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ آپ یا تو طلاق کر لیں یا اس سے رجوع کریں۔ ایک صحابی تھے، ان کی مثال دے دوں کہ انہوں نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا۔ الزام کیا لگایا؟ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ زنا کے عمل میں مرتکب ہے۔ حضور کے پاس وہ تشریف لائے اور شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس بات کی شکایت مت کرو، اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گناہ کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے پاس گواہ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس بات کو یا تو پی جاؤ ورنہ تم مجھ سے علیحدگی کر لو، یعنی 2 میں سے ایک ان کو اجازت دی گئی۔
یہ نہیں کہا گیا کہ مارو پیٹو اور قتل کرو جیسے ہمارے ہاں آنر کلنگ ہوتی ہے، یہ قطعی حرام ہے، اسلام میں منع ہی، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں قاضی جو ہے وہ ان کو حکم دے سکتا ہے، عام آدمی اپنے ہاتھ سے نہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے، ہر ایک آدمی نے اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار بنا لیا کہ ہر چیز کا وہ خود کریں گے۔ تو بہرحال اگلی حدیث آتی ہے مسند احمد کی 12764 12764 حدیث ہے مسند احمد سے، اور یہ حضرت عائشہ سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں موجود نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو بقیع میں آپ تھے، آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تو اس بات سے ڈر گئی کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کرے گا؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سمجھی تھی کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف رات شروع کرتے ہیں، نصف رات شروع کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب آپ، نہیں یار یہ کوئی غلط پیپر پکڑ لیا میں نے، نہیں، پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس ریفرنس میں تھی جو کہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ بنو کلب کے لوگوں کے برابر۔ اچھا دیکھیے حضور نے ایک اور بات فرمائی جو کہ عام آدمی نظر سے گزر جاتا ہے، صرف نظر ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنا مدعا نہیں بیان کیا تھا، پہلے حضور نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھیں کہ میں اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، یعنی کہ وہ دن حضور کا تھا کہ وہ حضرت عائشہ کے ہاں قیام کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ناانصافی کی، تو حضور نے ان کے دل کی بات بغیر بتائے پہلے بتا دی۔ تو یہ حضور کو علم تھا، یہ حضور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے تھے، تو انہوں نے اپنی زوجہ کے دل کی تکلیف کو جان لیا۔ اچھا اگلی حدیث ہے مسند احمدی سے 3942، باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھنے اور اس مہینے میں روزوں کی فضیلت۔ تو یہی والی حدیث ہے عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، یعنی آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کبھی ایسا نہ دیکھا کہ مہینوں کے مہینوں میں آپ شہر شعبان میں جس قدر روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو کہیں اور رکھتے نہیں دیکھا۔ قال ذالک شہر یغفل الناس عنہ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں سے لوگ جو ہیں وہ غافل ہوتے ہیں، بین رجب و رمضان، جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہوتا ہے، وہو شہر یرفع فی اعمال، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں الی رب العالمین، جو رب العالمین کی طرف، فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں اس بات کو محبوب تصور کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ ایک بہت فضیلت کی کیفیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی برابری نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی دیکھے نہیں آپ کھانا نہیں کھائیں، آپ کو کوئی پوچھے نہیں آپ پانی نہیں پئیں، آپ کو لوگ پانی دیں اور کھانا دیں آپ پھر بھی نہ پئیں، تو یعنی تنہائی اور یعنی کہا جائے کہ خلوت اور جلوت دونوں کیفیت میں بندہ ایک طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے اور اس کا ضرب المثل کوئی نہیں۔ پھر اب مشکات المصابیح سے ایک حدیث آتی ہے، کتاب ہے نماز کا بیان اور باب ہے ماہ رمضان کے قیام کا بیان۔ ان عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے اس میں حدیث کو حضرت عائشہ نے حضور سے بیان فرمایا، حل تدرین ما هذه اللیل، آپ نے پوچھا کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ یعنی لیلۃ النصف من الشعبان، یعنی کہ نصف شعبان کی رات ہے۔ قالت، کہنے لگی، ما فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں کیا چیز ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ، آپ نے فرمایا، اب دیکھیے ایک اور فضیلت اس رات کی ہے کہ اس رات لکھ دیے جاتے ہیں کہ کون پیدا ہونے والا ہے بنی آدم میں اس سال، وَفِيهَا أَن يَكْتُبُ كُلُّ حَالِكٍ مِّن بنی آدم، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کس کس کو ہلاکت ہونے والی ہے بنی آدم میں، فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا تَنزُلُ أَرْزَقُهُمْ، اور اس دن اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور پھر نازل کیا جاتا ہے رزق۔ فقالت، آپ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما من احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ، کہ کیا کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل ہوگا؟
فقال فرمایا ما من احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ تعالی. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ثلاثاً 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی کہ کوئی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، کوئی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. قلت ولا انت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی. فوضع یدہ علی ہامتہ، آپ نے اپنا چہرہ ہاتھ اٹھایا اور کہا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمتي، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں، سوا اس کے میں بھی جنت میں نہیں. تو ایک بات کو سمجھ لیں کہ جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے، ان کو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور ان کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے نبی، جنت کے بانٹنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہے. اللہ کا رحم نہ ہو تو کوئی ہستی کسی مقام پہ نہیں ہے. اس بات کو وضاحت کر لیں. کچھ لوگ جب ہم اس بات کو فضیلت حضور کی بیان کرتے ہیں تو کچھ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ غلو کر رہے ہیں. ہم غلو نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بات کا یقین اور ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پر اللہ کی لامحدود رحمتیں ہیں. اللہ نے ان کو افضل البشر، خیر البشر، رحمت للعالمین، سراج منیر سب کچھ عطا فرما دیا ہے. تو جب اللہ نے عطا فرما دیا تو اس میں اب شک اور احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو وہی کہا جائے، ان کو وہی سمجھا جائے، ان کو وہی عزت اور مقام اور وقار اور عقیدت اور محبت اور ان سے وہی الفت کی جائے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ہم اس بات کو شرک میں نہ لے جائیں. ہمارے کچھ بھائی لوگ کہتے ہیں جی آپ حضور کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہم نہیں ملاتے. اللہ نے ان کو وہ فضیلت دی ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں کوئی نہیں پہنچا. وہی لام مکان کے مکین ہوئے، سر عرش جلوہ نشین ہوئے اور مسند نشین ہوئے. وہی وہ رب ہے جس کے ہیں، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. ابھی حضور علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ عرش معلیٰ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی میزبانی کی، ان کو فضیلتیں دی، ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں کائنات کی کوئی مخلوق نہیں جا سکتی. اللہ تو عرش سے افضل ہے، اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے. عرش تو ایک مقام ہے جہاں سے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. تو ایک بہت عجیب سی بات ہے جو اس وقت موضوع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. کبھی انشاءاللہ اس موضوع میں بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس پہ بیٹھے گا تو وہ اللہ سے بڑا ہی ہوگا، یا اللہ سے زیادہ مضبوط ہوگا، یا اللہ سے زیادہ طاقتور ہوگا. نعوذ باللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کفر کے مقام پہ چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عرش پہ استوا کیا اپنی ربوبیت اور اپنی جلالت کے مطابق. اس استوا کا معاملہ جو ہے ہماری نظر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ایڈمنسٹر کرتے ہیں اپنے تمام معاملات. اللہ کو کرسی پہ کسی کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی کرسی ہے لیکن اللہ کرسی پہ بیٹھتا نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ کا جسم ہے، اور اللہ کا جسم ہو جائے تو یہ شرک ہے. تو اس بات کو ذرا احتیاط رکھنی چاہیے. پھر اگلی حدیث ہے مشکات المصابیح کی 1306 1306. یہ بھی کتاب نماز کی ہے، باب ماہ رمضان کے قیام کا ذکر ہے. اور یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے اور مشرک یا کینہ پرور کے سوا اپنی مخلوق کو بخش دیتا ہے. پھر اگلی حدیث میں آپ نے فرمایا یہ جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اب یہ کتاب سنن نسائی کی حدیث ہے 2378. اور اس حدیث میں فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جتنا میں آپ کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں اتنا کسی مہینے میں نہیں دیکھتا. آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اب یہ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ سے 1388 1388. اور یہ والی میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، یہ دوبارہ آ رہی ہے تو میرا خیال ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث ہے 1379. یہ بھی میرا خیال ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں حضرت عائشہ کی، جس میں بنو کلب کی بکریوں کے برابر بالوں کا ذکر ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ مسلمان سے دشمنی اور شرک کرنے والے کا. ایک حدیث ہے السلسلۃ الصحیحہ، یہ 1168 1168 نمبر حدیث ہے. کتاب ہے ایمان، توحید، دین اور تقدیر کا بیان. اور اس میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے 3407 السلسلۃ الصحیحہ، یہ میرے خیال ہے وہ البانی والی حدیث ہیں، کتابیں ان کو السلسلۃ الصحیحہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے یہ حدیث پچھلوں سے لے کر کے اپنی کتاب میں ڈالی کہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات دنیا والوں کی طرف جھانکتا ہے اور اپنی مخلوق کو تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض اور عداوت اور کینہ رکھنے والا۔ تو اب یہ شرک، بغض، عداوت، یعنی بغض اور عداوت یعنی دشمنی عداوت ہوتی ہے، بغض جو ہے وہ کسی کے بارے میں دل میں برائی رکھی جائے، اور کینہ اسے حسد کی جائے، یعنی حاسد کو بھی بغض رکھنے والوں کو بھی، یعنی animosity, enmity and envy، یہ 3-4 کیفیت ہیں جن میں شرک کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر ابن ماجہ کی حدیث ہے 1710 جو میں نے آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ تو ان تمام احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد ان میں رات جو ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے اور اس رات کی فضیلت ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی وضاحت کر دوں آخری میں، کیونکہ آپ کو یہ بات ضرور آئے گی، کیونکہ جب بھی کوئی فضیلت کے دن آتے ہیں، راتیں آتی ہیں جن میں مستحب عبادات ہیں، یہ فرض عبادت نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم نے فرض 5 نمازیں چھوڑ دیں اور یہ رات کی جاگ کر کے ہم سو گئے اور فجر نہیں پڑی تو ہم نے اپنے لیے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، یہ بات کو احتیاط رکھا جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، مستحب جو ہوتی ہیں وہ جن کو اگر کرا جائے تو بہت اجر ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے بجائے رات کو بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں اور موویاں دیکھیں اور کوئی بےہودگی اور کسی کی غیبت کریں اور کوئی برا ایسا عمل کریں جس کو کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جو حرام بھی ہو سکتے ہیں، ایسے عمل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی رات کو یہ نفلیں پڑھ لیں، عبادات کر لیں، رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں۔ اسی دن میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نفل کی نماز کے بعد آپ تھوڑی سی اور نوافل پڑھ لیں، اپنے والدین کے لیے جو مرحومین ہیں، جو آبا و اجداد ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کر لیں، امت مسلمہ کی انسانیت کی بھلائی کی خیر کی دعا کر لیں، اور وہ اعمال کی دعا کر لیں جن کو کہ ہم چاہتے ہیں۔ ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے کہ ہماری توبہ اور استغفار قبول ہو جائے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ اللہ معاف فرما دے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں رزق، وسعت اور برکت سے مل جائے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحت اور شفا اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ اب ان تمام چیزوں کو ہم چاہتے ہیں، اور یہ دیکھیے ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، نیگیٹیوٹی اسپریڈ فاسٹ، جلدی پھیلتی ہے کوئی نیگیٹو بات ہو جائے تو کسی کے متعلق بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لیں کہ یار اس سے مجھے ملے گا یا میرا چلا جائے گا۔ تو شیخ قبانی بڑی خوبصورت بات کہتے تھے جو میں بار بار لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی غیبت کرنی ہے نا اور بہتان لگانا ہے، کسی کی کیڑا پروری کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، تو اپنے والدین کی کرو، اپنی اولاد کی کرو، اپنے گھر والوں کی کرو، تاکہ کل تمہارے روز محشر اعمال لے جا کر کے ان کو دیے جائیں گے، نہ کہ اس کو جس کو تم نفرت کرتے ہو دنیا میں۔ تو کسی سے جب پسند نہ ہو تو اس سے معاملہ قطع ایسا کر لیں کہ بس سلام علیک تک کا رکھیں، کوئی دل میں بغض رکھنے کی ضرورت نہیں، اور معاملات کو آسان کر لیں اور اپنے ذہن کو بھی سکون رکھیں۔ ایک حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے جو آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، جو آج میرا خیال ہے موضوع اچھا ہے تو بیان کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہی حضرت عمر ابن عاص بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس مسجد نبوی شریف میں، تو ایک صحابی تشریف لائے۔ اب یہ حدیث میں ان صحابی کا نام نہیں لکھا، اور یہ میں نے کئی جگہ پہ کوشش کی، مجھے نام نہیں مل سکا۔ اگر کسی بھائی کو پتا ہو تو مجھے بتا دیجیے، میرے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو وہ صحابی جو تھے جب وہ آنے لگے مسجد میں، تو جیسے قبل اس کے کہ وہ داخل ہوتے، حضور نے فرمایا ابھی جو مسجد میں داخل ہونے والا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مسجد میں اگلا بندہ کون آنے والا ہے، اللہ نے ان کو علم غیب دیا تھا، یہی غیب ہوتا ہے کہ جب نہ ہو اور اس کا بتا دیں آپ۔ تو جب وہ تشریف لائے تو کہنے لگے کہ یہ جو ابھی آنے والا ہے یہ جنتی ہے۔ پہلے دن ایسا ہوا، صحابہ نے سن لیا، اب حضور کی بات پہ توجہ دیتے تھے۔ دوسرے دن پھر وہی ہوا کہ وہ مسجد میں آپ نے کہا کہ یہ جو اگلا آنے والا بندہ ہے یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی وہی آئے، تو اس وقت حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر یہ کہنے لگے کہ اپنے دل میں انہوں نے تہیہ کیا کہ میں ان کے ساتھ پتہ کروں کہ ان کے اعمال کیا ہیں، کیونکہ وہ بڑے جوان تھے اور بڑا تجسس تھا ان کو دین سیکھنے کا۔ تو وہ کہنے لگے ان صحابی سے کہ آپ اگر اجازت دیں تو میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، 3 دن میں آپ کے اگر قیام کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، فبیا آ جائیے، الحمدللہ۔ جب وہ ان کے گھر رات کو گئے تو یہ پتہ چلا
دن تو گھر میں رہتے ہی تھے، دیکھیں ان کے کیا اعمال ہیں، رات کو پھر وہ بیٹھ جاتے تھے، سوچتے رہتے تھے کروٹ بدل کر لیٹ کے کہ یہ آدمی کرتا کیا. وہ صحابی آتے عشاء پڑھ کر کے اپنی وتر پڑھ کر کے اور سو جاتے تھے، صبح اٹھ کر کے فجر پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے. 3 دن یہ معمول رہا. ادھر عبداللہ ابن عمر جو تھے بڑے تہجد گزار اور بڑے نیک بندے تھے، ان سے پھر رہا نہیں کیا. تیسرے دن یہ کہنے لگے کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں. تو کہنے لگے کہ آج الحمدللہ، کہنے لگے جاتے جاتے کہنے لگے کہ بڑی مجھے ناامیدی ہوئی. کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ کہنے لگے یہ واقعہ ہوا تھا، حضور نے بیایا تھا 3 بار آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ آنے والا جنتی ہے. تو مجھے تجسس ہوا کہ آپ شاید کوئی بہت بڑے عابد و زاہد اور نیک اور عبادت گزار بندے ہوں گے، لیکن آپ کو تو میں نے دیکھا آپ رات بھر سوتے رہتے ہیں، فجر اور عشاء کے علاوہ پڑھتے بھی نہیں ہیں ایکسٹرا کوئی عبادات. تو وہ کہنے لگے یہی تو میرا معمول ہے بھائی، اس کے علاوہ تو میں کوئی خاص نہیں کرتا ہوں کہ 5 گانا نماز کا پابند ہوں. دیکھیے سب سے بڑا معجزہ ہو گیا 5 وقت کی نماز کا پڑھ لینا پابندی سے. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو سمجھ رہا تھا، میں تو آپ سے زیادہ میں عبادت کرتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نوافلیں پڑھتا ہوں ایکسٹرا وغیرہ وغیرہ. تو جانے لگے پلٹ کر، تو اتنے میں پھر پلٹ کے آئے، کہنے لگے کہ ایک بات ہے. کہنے لگے وہ کیا؟ وہ کہنے لگے ہر رات جب میں سونے لگتا ہوں تو میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا میں نے اس کو معاف کیا، اور اگر میں نے کسی سے برا کیا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں تیری اس سے معافی مانگتا ہوں اور تو مجھے اس معاملے میں ہدایت فرما اور معاف فرما. تو آپ دیکھیے کہ ایک صحابی کا ہر رات کا ایک عمل کہ جو دن میں ہم نے معاملات کیے، رات کو سونے سے پہلے ان کو صاف کر لیں، اللہ سے دل صاف کر کے سو جائیں، مسلمانوں سے دل صاف کر کے سوئیں، انشاءاللہ نیند بھی اچھی آئے گی، رات کو اجر بھی ملے گا، جنت کا پرامس بھی ملے گا، کیونکہ اگلی صبح کس نے دیکھی ہے کسی کو نہیں پتا. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اس حدیث میں ایک تعلیم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کے معاملات کو ایک بار غور کر لیں. اگر کبھی ہم اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو بستر میں کمرے میں اندھیرا کر کے فرش پہ لیٹ جائیں اور تصور کریں کہ یہ میری قبر ہے، اور اپنے دن کے اور ساری زندگی کے اعمال اپنی نظر سے گزاریں کہ کہاں میں نے سچ کیا اور کہاں میں نے جھوٹ کیا. دل کا فتویٰ سب سے بڑا فتویٰ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا. تو دل میں جو بات آئے گی نا کہ میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی اور کس کے ساتھ اچھا کیا یا کس نے مجھ سے زیادتی کی، وہ دل کو لگی ہوتی ہے. تو اس بندے سے اپنے معاملات صاف کر لیں. شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، 15 دن ابھی موجود ہیں. آپ سے ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے معافی اور تلافی کر لیں. اور وہ اسنیپ چیٹ اور واٹس ایپ پہ معافی تلافی کی بات نہیں ہے، یہ ان پرسن معاملات ہیں. کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کا دھوکہ دے دیا ہے، کسی کا غبن کر دیا ہے، کسی کا دل توڑ دیا ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی پہ بہتان لگا لیا ہے، کسی پہ شک کر لیا ہے، کسی کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو نہیں ہونے تھے. اور تلخ کلامی، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اچھی زبان میں کلام کرنا، جو کہ میں کہہ رہا ہوں لیکن میں بہت سخت زبان ہوں، میرے بچے بھی مجھے کہتے ہیں، میرے گھر والے بھی کہتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے زبان میں نرمی عطا فرمائے اور تمام لوگوں سے ایک دوسرے کے معاملات میں خیریت سے فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 1 گھنٹہ ہو گیا چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں انشاءاللہ اب روکتا ہوں. صاحب آپ نے تو سارا شیبان کور کر دیا الحمدللہ.